جی مشاہد اللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم ان کو عدالت میں لے کے جاتے ہیں نہیں لے کے جاتے. سوال میرا تھا کہ وہ آپ اگر عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ انہیں عدالت میں لے جائیں, نہیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں میاں برادران کو عدالت میں لے کے جاؤں گا, خواجہ آصف صاحب کو عدالت میں لے کے جاؤں گا. کون کس کو عدالت میں لے کے جائے گا؟ جی مشاہد اللہ صاحب. میاں برادران کا ذکر آئے گا بعد میں. آج کا جو ایشو ہے جو ہم نے ڈاکومنٹ کے تحت پروو کیا ہے, یا تو وہ یہ کہیں کہ ہم نے غلط کیا, ہمیں لے جائیں عدالت میں. اب ان کا کام ہمیں عدالت میں لے جانا ہے, ہمارا کام نہیں ہے. اگر ہم عدالت میں پروو نہیں کر سکے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, دنیا کو پتہ لگ جائے گا. ان ادر ورڈز آپ مشاہد اللہ صاحب آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ جناب وہ ہمیں عدالت میں لے کے جائیں عمران خان صاحب, کیونکہ آپ کے مطابق آپ سچے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, سچے کی بات کیا, ہم تو وہ ڈاکومنٹ پیش کر رہے ہیں. میں نے کمپنیوں کا نام بتایا ہے, میں نے اس بندے کا نام بتایا جس کا نام امتیاز حیدری ہے, جو ٹرسٹ کا بھی ممبر ہے. آف شور کمپنیاں بھی اس کی ہیں, اپنی بھی ایچ بی جی اس کی کمپنی ہے. اس کے ذریعے سے ورجن آئی لینڈ میں 21 کروڑ روپے انہوں نے انویسٹ کیے ہیں. آج بھی جھوٹ بولا گیا ہے پریس کانفرنس میں کہ جی 3 ملین فرانس میں ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بریک اپ پورا بتا دیا ہے کہ یہ 4.5 ملین کے یہ ان کے ڈاکومنٹ بتا رہے ہیں, وہ ابھی بھی 3 ملین کہہ رہے ہیں. تو بھائی اس طرح سے اگر آپ غلط بیانی کریں گے, جھوٹ بولیں گے, تو اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ہاں اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں بالکل عدالت میں جائیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے قوم کے مذہبی جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی ہے. ان کے فطرے کی, صدقے کی, زکوٰۃ کی رقم کو آپ نے سٹے بازی میں اڑایا ہے. اور یہ بھی غلط کہا ہے آپ نے کہ 2010 میں وہاں پہ کرنچ آیا تھا دبئی میں, وہ اس سے پہلے آیا تھا, 2010 میں نہیں آیا تھا. آپ کے کاغذات یہ شو کر رہے ہیں کہ جو چیز آپ نے 21 کروڑ کی خریدی تھی وہ اصل میں 9 کروڑ کی ہے. آپ کے بورڈ کے ممبروں نے اس کی مخالفت کی, پھر عمران خان کے انٹروینشن سے وہ جناب. لیکن وہ ٹھیک ہے, آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں, لیکن ایک چیز عمران خان صاحب نے بار بار کہی کہ انہوں نے کہا جناب کہ جو پرنسپل اماؤنٹ ہے, جو پیسہ انویسٹ کیا گیا تھا, وہ پیسہ انٹیکٹ ہے اور وہی پیسہ ان کو واپس ملے گا. وہ پیسہ پرنسپل اماؤنٹ جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی, اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا, وہ پیسہ ان کا وہی کا وہی کھڑا ہے. اس کا پروفٹ ملتا ہے تو وہ ان کو مل جاتا. جی میں ایک منٹ شفقت محمود صاحب سے پوچھ لوں, شفقت محمود صاحب سے پوچھ لیتے وہ کیا کہتے ہیں. میری بات تو سن لینا آپ, ایک منٹ بات تو سن لیں. ایک منٹ شفقت محمود صاحب, پرنسپل اماؤنٹ کیا ہوتی ہے؟ جو پیسہ انویسٹ ہوا تھا اس کی بات کر رہا ہوں نا. ایک منٹ شفقت صاحب سے بات مجھے معلوم ہے, پرنسپل اماؤنٹ بھی تو اس ملک کے عوام کا پیسہ ہے. لیکن یہ پیسہ یہ اوورسیز پاکستانی نے دیا تھا, یہ وہیں سے وہیں گیا نا. لیکن آپ اوورسیز پاکستانی بھی بھائی وہ بھی صدقہ خیرات دیتے ہیں اوورسیز پاکستان. بات یہ ہے, میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ کتنی سمپل طریقے سے کہہ دی. پرنسپل اماؤنٹ, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کس کی اجازت سے ورجن آئی لینڈ میں انویسٹ کی, گولڈ کی اجازت. نمبر 2 یہ ہے کہ پرنسپل اماؤنٹ میں اگر منافع نہیں ہوا, میں تو یہ کہتا ہوں منافع نقصان کی تو بات کی بات ہے. آپ نے صدقہ خیرات کا, زکوٰۃ کا مال ایک ایسی جگہ جہاں پہ چوروں, اچکوں, ڈاکوؤں کے پیسے انویسٹ ہوتے ہیں آف شور کمپنیوں کے ذریعے سے, آپ نے کیسے انویسٹ کیا وہاں پہ؟ آپ تو بڑے ایماندار بنتے ہیں نا, تو یہ کون سی ایمانداری ہے؟ اور یہ آپ لوگوں کے مذہبی جذبات سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں مسئلہ پرنسپل اماؤنٹ کا ہے ہی نہیں. اب منی لانڈرنگ آپ سمجھتے ہوئے, یہ منی لانڈرنگ کا لفظ جو یوز کیا گیا خواجہ آصف صاحب کی طرف سے, منی لانڈرنگ ہوئی آپ کے خیال میں؟ بھائی 21 کروڑ یہاں سے گئے ہیں دبئی پہلے, یہ ہمیں کاغذ دکھائیں, کہانیاں نہ سنائیں کہ وہ 21 کروڑ گئے کیسے ہیں. یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ جناب وہ ڈالروں کا اکاؤنٹ تھا تو ادھر آ گئے نا, یہاں سے واپس کیسے بھیجے؟ پھر تو آپ تو دنیا بھر کو کہتے ہیں کہ جی پیسہ ادھر لے کے آؤ, جو اپنا پیسہ ہے وہ آپ باہر بھیج رہے ہیں. یہ اللہ کے اتنی بڑی یعنی کہ ہپوکریسی, وہ اس کی تو مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اور پیسہ کسی کا نہیں ہے, آپ کے اپنے پاس تو ٹکا نہیں ہے. آپ شوکت خانم کے پیسے پہ آپ چودھری نثار علی خان کی بات کر رہے تھے, بھائی آپ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیتے ہیں, 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے پہ. اگر نہ یہ ثابت ہو, ذرا پتہ تو کریں نا شوکت خانم سے جا کے کہ یہ اس کا پیسہ کس طریقے سے خرچ ہو رہا ہے. اور مجھے یہ بتایا جائے کہ کیوں ان کے دوست اور رشتے دار وہاں بورڈ آف گورنر میں بیٹھے ہوئے عیاشی کر رہے ہیں.
وہ یہ جو عمران خان کہتا ہے بظاہر تو یہ علیحدہ ہے اس سے. اگر آپ علیحدہ ہیں تو پھر آپ مت بتائیں ہمیں اس بات کا جواب نہ دیں. شوکت خانم کا بندہ ہے, امتیاز حیدری کو بھیجیں. آپ تو علیحدہ ہو چکے ہیں تو آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ بھی آپ غلط کہتے ہیں. آپ علیحدہ ہوئے ہی نہیں ہیں, آپ کا پورا تعلق ہے, سارے فیصلے آپ کرتے ہیں. اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر بورڈ آف گورنر کے لوگوں کو لا کے بٹھائیں میڈیا پہ. امتیاز حیدری جو آپ کا دوست ہے, جس کی آف شور کمپنی ہے, جس نے یہ پیسے جا کے فرانس میں اور ورجن آئرلینڈ میں, برٹش جو ورجن آئرلینڈ ہے, آپ بتائے ساری دنیا کے. زرداری صاحب نے بھی سرے محل میں یہی کام کیا تھا کہ آف شور کمپنیوں کے ذریعے سے خریدا, بعد میں کہا میرا نہیں ہے. میں شفقت محمود صاحب سے بھی رائے لینا چاہوں گا. شفقت محمود صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ مہربانی. اچھا, مشاہد اللہ صاحب موجود ہیں. مشاہد اللہ صاحب موجود ہیں اور مشاہد اللہ صاحب نے ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب از اے کمپلسو لائر. بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے, اور انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ اگر ہم لوگ غلط کہہ رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب غلط کہہ رہے ہیں, یا ہم لوگ غلط کہہ رہے ہیں نون لیگ والے, تو ہمیں عدالت میں لے کے جائیں عمران خان صاحب. آر یو ولنگ ٹو گو ٹو دا کورٹ؟ جی مجھے آپ کو اگر عمران خان صاحب پہ کوئی الزام لگے گا تو ہم کورٹ میں جائیں گے. مجھے بڑا افسوس ہے اس قسم کی بازاری زبان, گھٹیا زبان یہ استعمال کر رہے ہیں, پر یہ ان کی پرانی عادت ہے, یہ اس طرح کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان کا صرف یہ ہے کہ جو اربوں روپے کی جائیداد نواز شریف نے باہر بڑھائی ہے, اس کو چھپانے کے لیے یہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اور اب یہ سننے کی بھی تاب نہیں ہے کہ یہ اربوں روپے کے نواز شریف نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے گئے اور انہوں نے سب کچھ کیا. اور شوکت خانم پہ ایک ایسا رفائی ادارہ جو پاکستان کا بہترین رفائی ادارہ ہے, جس میں 75% لوگ جو ہیں ان کے علاج جو ہے وہ مفت ہوتا ہے. اور یہ تو بھائی آپ جھاگ منہ سے نکالیں تھوڑی سی اور مجھے بات کرنے دیں. آپ بات یہ ہے ان کو اور اب کچھ سمجھا نہیں, اور ان کو صرف یہ ہے کہ شرم آنی چاہیے کہ شوکت خانم پہ الزام لگا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان کو کہ ایک ایسا ادارہ جو کہ اور ہر چیز کلیئر ہے, ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے, ہمارے اس میں بیلنس شیٹ پہ آئی ہے, اور اس کے بعد اب یہ شور بچارے سے اور اس طرح سے بات تو نہیں بنے گی. بات یہ ہے کہ جو کچھ ہے اور بھائی آپ اپنا آبسیشن جو ہے نا پاگل پن کو کنٹرول کریں تھوڑا سا. بات یہ ہے کہ وہ بات سنیں اگلے کی, آپ یہ پاگل پن کو تھوڑا کنٹرول کریں. میں عرض کر رہا ہوں ایک ایسے ادارے کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنا جس کے بارے میں جو سارا پاکستان اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے. یار یہ فضول باتیں نہیں کرو. یہ بتاؤ کہ یہ جو ہم نے کمپنیوں کا نام بتایا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ شفقت صاحب جھوٹ بولتے ہو آ کے. شفقت صاحب نے بھاگنا ہے, شفقت ایک صاحب بات نے کا جواب نہیں دیا. شفقت صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی. اور لائن تو ڈراپ ہی ہوگی, یہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. کھڑے تو ہو سکتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ کمپنیاں ہیں یا نہیں ہیں. اچھا, کھڑے نہیں ہو آپ کہانیاں کیا سنا رہے ہیں؟ پورا ملک جانتا ہے, پورا ملک جو جانتا ہے وہ سب کو پتا ہے. ابھی اور کچھ دنوں میں اور بہت ساری باتیں پتہ لگ جائیں گی پورے ملک کو. اچھا, اور کون سی باتیں, کون سی چیزیں سامنے لا رہے ہیں آپ شاہد اللہ صاحب؟ آئیں گے ایسا ایسا فکر نہ کریں. تھوڑا سا انڈیکیشن ہم یہ بتائیں گے جس طرح سے قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. کوئی انڈیکیشن تو دے دینا تھوڑی سی. اور یہ شفقت محمود جیسے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں, ٹھیک ہے, جن کو کوئی غیرت نہیں ہے. بس ایک میری بات کا جواب نہیں دیا. میری بات کا جواب تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپنیاں ہیں, یہ تمہارا ٹرسٹی ہے, یہ عمران خان کا دوست ہے. 21 کروڑ آپ جناب ڈکار گئے, سٹے کی نظر کر گئے. پہلے عمران خان اپنے سالے کے ساتھ مل کے جوا کھیلتا رہا لندن میں بیٹھ کے, کسی بات کا جواب نہیں ہے. اور آج بھی میں نے یہ کہا ہے کہ 4.5 ملین کو وہ 3 ملین کہہ رہا ہے, تو اسے ہی کمپلسری لائر کہتے ہیں. پہلے کہا کہ جمائمہ خان سے پیسے لیے, پھر کہا جی فلیٹ بیچا ہے, پھر کہا جمائمہ خان سے پیسے لیے ہیں, پھر کہا فلیٹ بیچا ہے. فلیٹ کے آج تک پیسے بتا نہیں سکے کہ کس طریقے سے آئے ہیں. اچھا, ایک بات بتائیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی پی ٹی آئی جو ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ پنجاب میں کسی حد تک ڈیمیج کر رہی ہے یا کرنے جائے گی؟
کر جائے گی الیکشنز میں، اس لیے آپ لوگوں نے یہ تو نہیں شروع کر دیا سارا کوئی کام؟ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ہمارا قومی فریضہ ہے، یہ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ لوگوں کا زکوٰۃ اور فطرے کا پیسہ یہ ایک ریلیجس ایشو ہے، اگر وہ غلط استعمال ہو رہا ہے، وہ سٹے کی نظر ہو رہا ہے، وہ آف شور کمپنیوں کی نظر ہو رہا ہے، تو یہ ہمارا قومی فرض ہے، اگر ہمارے علم میں آئی ہے تو ہمیں لوگوں کو بتانا ہے۔ رہا بات یہ ہمیں ڈیمیج کریں گے یا نہیں کریں گے، بات یہ ہے کہ ان کو ڈیوٹی یہی دی گئی ہے جس میں بیرونی قوتیں بھی ملوث ہیں کہ تم نے نواز شریف کو نقصان پہنچانا ہے اور آصف زرداری کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آج اگر قوم نہیں سمجھے گی کل سمجھے گی کہ عمران خان کو امریکہ، برطانیہ، اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت بھی زرداری صاحب سمیت یہ سارے اس لیے پروموٹ انہوں نے کیا ہے کہ ہمیں ڈنڈ ڈالیں۔ مجھے بتائیں دبئی میں بیٹھا ہوا جس شخص کے جہاز میں یہ پھرتے ہیں وہ زرداری صاحب کا بھی دوست ہے، ان کا بھی دوست ہے، سارے چور ڈاکو اپنے پارٹی میں اکٹھے کر لیے ہیں اور کہتے ہیں اسٹیٹس کو کے خلاف جدوجہد کریں گے، تبدیلی لائیں گے۔ یہ ایسے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ اچھا، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ آپ لوگ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے ملے ہوئے، وہ کہتے ہیں جی یہ نورا لیگ ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں نون لیگ نہیں ہے، نورا لیگ ہے۔ عمران خان کہتے ہیں نا، عمران خان جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ مجھے بتائیے کہ آصف زرداری نے آج تک عمران خان کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ جبکہ ہر 5ویں دن وہ میاں نواز شریف کو کبھی ملا کہتا ہے، کبھی طالبان کہتا ہے، کبھی لوہار کہتا ہے، کبھی پنجابی کہتا ہے، کبھی الٹے سیدھے الزامات لگاتا ہے۔ تو بھائی آپ کو جس سے تکلیف ہوتی ہے اسی کی بات کرتے ہیں نا۔ نہ عمران خان نہ کسی اور کے خلاف آج تک زرداری صاحب نے بات کی ہے، یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے۔ تو اس سے پتہ نہیں لگتا آپ کو کہ کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ عمران خان کو ووٹ دینے کا مطلب زرداری کو ووٹ دینا ہے۔ زرداری اگر آج یہ کہتا ہے میں آئندہ جیتوں گا تو وہ اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارے ووٹ تقسیم کرے گا اور میں جیت جاؤں گا۔ تو یہ تو ساری سازش ان کی صاف نظر آ رہی ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو مان جاتے ہیں جی، کیونکہ پی ٹی آئی والے جو ہے اس وقت بہت مصروف ہیں، اور شفقت محمود صاحب کو تو ہم نے کوشش کی، کوئی جواب ہی نہیں ہے، وہ تو لڑ جھگڑ کے آپ لوگوں کی لڑائی جھگڑا ہوا آپ دونوں کا، شفقت محمود صاحب کا بھی، مشاہد اللہ صاحب آپ کا بھی، اس میں سے نکلا کچھ نہیں، نہ شفقت محمود صاحب نے کوئی بات کی کام کی، نہ آپ نے کوئی بات کی کام کی۔ لیکن میں ڈاکٹر اسرار شاہ ڈاکومنٹ دکھائے بھیا، ٹھیک ہے یہ سارے ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، لیکن میں تو ہوا میں بات نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا، انہوں نے نئی پی ٹی آئی جوائن کی ہے پیپلز پارٹی سے دل برداشتہ ہو کے، میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس سارے مسئلے کے بارے میں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جناب خوش صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے شاہ صاحب؟ مہربانی۔ اچھا اسرار شاہ صاحب، یہ اس وقت جو الزامات لگے ہیں خواجہ آصف صاحب نے جو لگائے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ زکوٰۃ کا اور یہ ڈونیشن کا جو فنڈ تھا، ڈونیشن کے جو پیسے تھے، زکوٰۃ کے جو فنڈ تھے، وہ سٹے میں لگائے گئے، سٹے میں لگے پیسے عمران خان صاحب نے سٹے پہ لگائے، اور وہاں پہ جناب باہر کی آف شور کمپنیز میں انہوں نے انویسٹ کیے، اور ورجن آئیلینڈ میں انویسٹ کیے انہوں نے پیسے، جو کہ کمپلیٹلی غلط تھا۔ سو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکومنٹری ایویڈنس وہ سامنے رکھے بیٹھے ہوئے مشاہد اللہ صاحب، اس کا کوئی جواب اگر آپ کائنڈلی دے سکیں۔ دیکھیے مبشر صاحب، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، لیکن میں ایک بات کہنے چلوں، یہ مشاہد اللہ خان صاحب جو اتنا میرے بھائی چیخ رہے ہیں یا آپ کے پروگرام میں بول رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی خان صاحب نے اس ایشو کو پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے سارا اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اور وہ تمام کی لوگوں کی نظروں میں ہے۔ انہوں نے 96 کی وہی فلم دوبارہ چلانے کی کوشش کی ہے جس طریقے سے 97 کے اندر ان لوگوں نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے شوکت خانم کو جو ہے وہ کر سکے، اور بڑی مشکل سے اس ہاسپٹل کی جو اخراجات تھے وہ پورے کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن آج یہ اسی قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ مس لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قوم کو، کیونکہ اس وقت حالات یہ ہے کہ جو اس وقت حکمران پارٹیاں ہیں، چاہے وہ صوبے میں بیٹھی ہیں چاہے مرکز میں بیٹھی ہیں، وہ اس وقت پریشان ہیں، اور خان صاحب نے کہا ہے
کہ جناب آصف علی زرداری صاحب عمران خان پہ کیا بات کریں. عمران خان پہ وہ کیا بات کر سکتے ہیں آصف علی زرداری صاحب؟ عمران خان کون سا 25 سال سے اقتدار کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ اقتدار کے اندر تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو, اور آپ لوگوں کا جس وقت لوگوں کو چہرہ سمجھ آنا شروع ہوا ہے, آپ لوگ عمران خان کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہو اس لیے کہ عوام کو اور لوگوں کو کنفیوز کر سکو. اچھا, مشاہد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ لوگ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ملے ہوئے. ہم ملے ہوئے جی, پچھلے 3 سال سے اقتدار یہ کرتے رہے ہیں, اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر انہوں نے اسمبلیوں سے ریزائن نہیں دیا, اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ملے ہوئے ہیں. جی مشاہد اللہ صاحب, بات یہ ہے کہ یہ شاہ صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو میں ان باتوں کا منہ توڑ جواب دیتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چیخ نہیں رہا, اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ڈاکٹر اسرار جیسے آدمی نے جو اصل بات تھی اس میں بات ہی نہیں کی. جو روایتی باتیں ہیں, جو الزامات کی باتیں ہیں, استعفیٰ نہیں دیا. بھائی استعفیٰ نہیں دیا, آپ کون ہوتے ہیں ہمارے ساتھ استعفیٰ لینے والے؟ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا, اسی لیے آج پنجاب میں پیپل پارٹی کی حکومت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے جو بات کی ہے اپنے پاس سے نہیں کی, جو بیلنس شیٹ ہے شوکت خانم کی اس کے مطابق بات کی ہے, یہ اس کے ڈاکومنٹ ہیں. ہم نے نام بتائے ہیں, ہم نے کمپنیوں کے نام بتائے ہیں, ہم نے اماؤنٹ بتائی ہے, اس کا نہ عمران خان نے جواب دیا. وہ شفقت محمود بھگوڑا بھاگ گیا. یہ بھی اب بات کر رہے ہیں, میرا یہ بھائی ہیں. دیکھو میں ان کو خان صاحب آپ میرے بھائی ہیں, لیکن ایک بات خان صاحب سمجھیں کہ وہ جو ایز پر لا شوکت خانم کے اندر اس کی ایک پورشنز کی انویسٹمنٹ کی جا سکتی تھی ان دی انٹرسٹ آف دا شوکت خانم, یہ اس کے پروویژن میں لکھا ہے, یہ اس پہ لکھا ہوا ہے, اور اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا حصہ تھا. میری بات, مجھے ایک بات بتائیں شاہ صاحب, مجھے ایک بات بتائیں ذرا ٹھنڈے دل سے. مجھے یہ کیا ان کے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے ان کے قوانین میں کہ ایک آدمی جو ٹرسٹ کا ممبر ہوگا اسی کی آف شور کمپنی بھی ہوگی, اس کا نام امتیاز حیدری ہوگا, وہی جا کے ورجن آئرلینڈ میں جا کے 2 آف شور کمپنیوں کو 21 کروڑ روپے دے گا. ٹھیک ہے, پھر فرانس میں بھی $4.5 ملین خرچ کرے گا. یہ کیا, یہ بھی قوانین میں لکھا ہوا ہے. اور جو 21 کروڑ کا مال ہے وہ 9 کروڑ کا رہ جائے گا. تو یہ اسٹیٹ, آج آخری بات یہ ہے کہ کیا صدقے خیرات کے پیسے جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں لگائے جا سکتے ہیں؟ نہیں لگا جا سکتے. میرے بھائی شاہ صاحب آپ نہ کریں کم از کم یہ بات. آپ ایک سیاسی کارکن ہیں, آپ پیپل پارٹی میں بھی حق کی آواز بلند کرتے رہے. آپ ان ڈاکومنٹ کو پڑھیں پہلے, ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں کرتے ہیں کہ ہم بہتر یہ کریں کہ ہم اور آپ ٹروتھ کمیشن بنانے کی بات کریں, اور اس ملک میں جو چور ہیں اس کو بے نقاب کریں, چاہے وہ چور تحریک انصاف کے ہو, چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہو, چاہے پیپلز پارٹی کے ہو. اس وقت اس ملک کا تقاضا ہے تاکہ ہم جیسے اور آپ جیسے پولیٹیکل ورکروں کے چہرے جو ہے وہ کالے نہ ہوں, اور ہم جو ہے صرف چوروں اور لٹیروں کو صرف ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہ رہ جائیں. وہ یہی تو آپ کر رہے ہیں نا. مجھے اسی بات کا تو افسوس ہے بھائی کہ آپ وہاں پہ لڑ رہے ہیں. ابھی آپ کرتے رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنایا جائے اس ملک کے اندر. آپ تو نہ کریں بھائی, آپ نے تو بہت بڑی, اس ملک میں سارے چور بے نقاب آپ نے جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے. آپ کن لوگوں کے لیے مطلب کہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ کو غلط باتیں کرنی پڑ رہی ہیں, آپ کی بڑی قربانی ہے. آپ کم از کم یہ کام خان اعظم میں کسی کے لیے غلط بات نہیں کروں گا. اگر کوئی تحریک انصاف میں بیٹھا ہوا چور ہوگا تو میں اس کے خلاف بھی بات کروں گا. آپ ایک کام کر لیں نا, مشاہد اللہ صاحب آپ ایک کام کر لینا. مشرف کے ساتھ کو یہ کام کرنے دیں. مشاہد اللہ صاحب تھوڑی دیر اگر آپ خاموش رہے تو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ جی کہیں جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اتنا, آپ دونوں ورکرز ہیں, آپ نون لیگ کے ورکر ہیں. ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب نے پیپلز پارٹی میں ساری زندگی مار کھا کے الٹیمیٹلی ڈسہارٹ ہو کے پیپلز پارٹی چھوڑی, پی ٹی آئی میں آئے. تو آپ ان کو اگر اتنی عزت دے رہے ہیں کہ جناب آج اچھے آدمی ہیں ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب, اور وہ غلط بندے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بقول آپ کے کہ وہ ایک غلط آدمی کو ڈیفینڈ کریں, تو وہ پھر ایک منٹ نا بات تو سنے نا, ایک آپ بات نہیں سنتے نا, ایک یہ بڑا مسئلہ ہے. تو آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے ڈاکٹر اسرار شاہ کو اسی شو میں آپ انوائٹ کر لیں کہ وہ نون لیگ جوائن کر لیں. نہیں بھائی, یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے, یہ اس طرح سے نہیں ہوتی فیصلے.
इस तरह से सियासतें नहीं होती, वो उनका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन है और हम उसका एहतराम करते हैं, इसलिए कि वो वर्कर आदमी है, उनकी कुर्बानी है उनके हर फैसले की। लेकिन मैं तो ये बात हवा में कर ही नहीं रहा ना, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स पे जो बात हुई, जो डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे हुए मुशाहिदुल्लाह साहब और बार बार उसको लहरा रहे हैं, उस पे जवाब मुझे तफसीलन, ठीक है इमरान खान साहब ने देने की जरूर कोशिश की और बिल्कुल दिया, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन आई फेल टू अंडरस्टैंड वन, नहीं मेरी गुजारिश सुन लेना, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही डॉक्टर साहब कि जितने भी पीटीआई के मेंबर्स हैं, जितने भी पीटीआई के दूसरे लोग हैं इमरान खान के अलावा, वो कोई भी डिफेंड नहीं कर पा रहा उस तरीके से जिस तरीके से नून लीग वाले इल्जामात पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। वाई? अल्लाह ने पूरा इम्तिहान दिया। अच्छा तो मैं सबसे पहले भाई हमारे पास राणा साहब कागजात जो है ना, शौकत खानम की बैलेंस शीट है। नहीं, लेकिन शौकत खानम की बैलेंस शीट तो इमरान खान बार बार कह रहे हैं ना कि जनाब मैंने तो उसको वेब पे छोड़ा हुआ, वेब पे लगाया हुआ, वेब पे लगी हुई है, वेब पे वो डिस्प्ले हुई है, तो वो उसको मैंने अगर कोई गलत काम किया होता तो क्यों उसको वेब पे चढ़ाते। खैर आपका भी पॉइंट ठीक है, आप कहते हैं जनाब कि कहीं ना कोई चालाक आदमी फंस जाता है। एनीवेज आपकी अपनी मौकफ है, लेकिन इस वक्त आप ये कह रहे हैं, मुख्तसर बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि जी अगर नून लीग वाले ख्वाजा आसिफ साहब, मुशाहिदुल्लाह साहब अगर गलत बात कह रहे हैं तो पीटीआई वाले इमरान खान साहब उनको अदालत में लेके जाएं। आप अदालत में उनको लेके जाने के लिए तैयार नहीं है। जो उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो 50 अरब रुपया मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे बाहर यहाँ से लेके गए, उस पे आप लेके जाने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने हवा में बात की, आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दिया, तो आप ये कह रहे हैं जी कि आप हमें लेके जाए। वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दें, हम फिर ले जाएंगे अदालत में। ठीक है, ये बिल्कुल तो ठीक है। अपने सवाल, हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आप सही सवाल का पहले जवाब दें, मैं बहुत हमारे बिल्कुल खिलाफ, मैं फिर हम आपको आपसे अदालत में। मुशाहिदुल्लाह साहब मैं आपसे 200% एग्री करता हूँ इस चीज पे, इस बात पे कि इमरान खान साहब के अलावा इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से अपने आप को डिफेंड किया, आपके इल्जामात का जवाब दिया, उनके अलावा कोई पीटीआई वाला, किसी पीटीआई वाले ने, किसी पीटीआई के मेंबर ने उस तरीके से लॉजिकली उन डॉक्यूमेंट्स पे, उन इल्जामात पे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन कोई जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह साहब, आप तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और जाते जाते एक बात आपके सामने जरूर रखूंगा, इल्जामात जरूर लगे जी। नून लीग वालों ने इल्जामात लगाए, ख्वाजा आसिफ साहब ने इल्जामात लगाए, मुशाहिदुल्लाह साहब साथ थे, गुफ्तगू आपने सुन ली। इमरान खान साहब के अलावा इमरान खान साहब ने जिस तरीके से अपना केस डिफेंड किया, अपना केस प्लीड किया न्यूज कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके अलावा हमें कम से कम मेरे शो में कम से कम किसी पीटीआई वाले ने उस तरीके से, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट को देखते हुए, सामने रखते हुए केस डिफेंड नहीं किया, केस प्लीड नहीं किया, और दिस इज वेरी सैड। राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर हूंगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।